یہ تقریری مقابلہ جامعہ رحمانیہ سرگودا کے پیج کے اوپر لائیو چلایا جا رہا ہے۔ جو احباب اس کے بعد بھی دیکھنا چاہیں تو وہ جامعہ رحمانیہ سرگودا پیج ریسرچ کریں، اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا رول نمبر ہے 9۔ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا رول نمبر ہے 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ وتصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ صدر مجلس، ارباب علم و دانش اور کاروان علم و عمل کے غیور مسلمانوں، چند لمحوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو میرے حوالے کیجئے۔ میں آپ احباب کو مسلم معاشرے پر یورپی اثرات کے بارے میں چند باتیں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات، جب انسانی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں ہر طرف جہالت، ناانصافی اور انسانی جانوں کے کشت و خون کی بھیانک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ انسانیت تاریکی کی گہری کھائی میں سسکیاں لے رہی تھی، عزت و عصمتوں کا بیپار ہوا کرتا تھا، جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو چکا تھا۔ تو ان حالات میں رب ارض و سماوات نے ایک ایسی عظیم ہستی کو اپنا نمائندہ خاص بنا کر مبعوث فرمایا کہ جنہوں نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر ان الدین عند اللہ الاسلام جیسے دین کو پھیلا کر بے شمار مصیبتوں، پریشانیوں، قربانیوں، مشکلات کے باوجود ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جس میں سمندروں کا جلال، شاہی کی پرواز اور محمد عربی کے اخلاق کریمانہ جلوہ فروز ہوئے، جس معاشرے میں حسب و نسب کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے نیچے دم توڑ چکی تھی۔ کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لا تثریب علیکم اليوم جیسے الفاظ سے امن کو برقرار کرتے ہوئے قرآنی تعلیمات کو پھیلا کر عدل و انصاف کا ایسا تخت بچھایا جس میں عدالت محمدی اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، اور اس محمدی رنگ میں رگے نفوسان قدسیہ نے دلیل کارواں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی کندیلیں روشن کرنے کے لیے کائنات کی ہر باطل قوت سے ٹکرا کر وقت کے فرعونوں، حمانوں، شدادوں کی خدائی کا صاف انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا سر
ایک رب کے علاوہ کسی کے در پہ خم نہیں ہو سکتا. شاید کہ وہ عزم کر چکے تھے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. حضرات، دوسری طرف ارباب ظلم و ستم اور ادیان باطلہ کو کہاں گوارا تھا کہ لوگ ہمارے من گھڑت خود ساختہ عقائد کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کریں. ائمہ کفر ازل ہی سے کھلی دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے ہزاروں جنگوں اور منصوبوں سے شکست کھا کر اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ فاقہ کش مسلمان جو ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش مسلمان جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. مسلمانوں کو طاؤس و رباب کا رسیہ بنا کر ان کو نظریاتی طور پر کمزور کر دیا جائے. پھر یورپی تہذیب نے اپنا اثر چھوڑا اور رفتہ رفتہ مسلمانوں نے بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو چھوڑ کر یقیمون الصلاۃ والے عمل کو بھلا کر یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی دعوت کو چھوڑ کر اپنا تعلیم و تعلم، لباس و حجامت، اعتقادات و نظریات، اقتدار و حکومت میں یورپی تہذیب کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے ثم رددناہ اسفل سافلین کو اختیار کر لیا. آج جناب صدر ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائی جائے، یورپی تہذیب کے ذریعے ہمارے آشیانوں پر بجلیاں گرائی جا رہی ہیں اور یہ ہمارے گھروں میں دروازے توڑ توڑ کر گھروں میں گھس گھس کر اثر چھوڑنا شروع کیا ہے. ہمارا ٹی وی، موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر چھوٹی بڑی اسکرینوں کے ذریعے اس تہذیب نے ہمارے دماغوں پر قبضہ جما رکھا ہے. ہماری آنکھوں سے حیا کو عاری کر کے ہمارے دلوں سے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے. رقص و میوزک کے ذریعے ہمارے دلوں کو سیاہ کیا جا رہا ہے. حضرات، افکار کچل دیے گئے، کردار مسخ کر دیے گئے، تہذیب مار دی گئی. اب ہم کٹے ہوئے جسم کی مانند ہے، گویا ہماری ناشیں پڑی ہوئی ہیں اور بچیوں کے سر سے دوپٹہ سرک کر بدن سے جان چھڑا رہا ہے. جب تربیت کا پہلا مدرسہ ماں ہی کو بچی کی شکل میں تباہ کر دیا جائے، جب تہذیب مار دی جائے، جب اپنی جیب سے مہنگے دام دے کر اسکول و کالج کی شکل میں اپنے بچوں کو اس تہذیب کے حوالے کر دیا جائے، تو حالات کچھ یوں ہوں گے نا کہ تھوڑی دیر اب باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، تھوڑی دیر اب باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں. ماحول گواہی دیتا ہے، حالات اشارہ کرتے ہیں. ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا ایسی تہذیب کا. الہکم الہ واحد کی صدا بلند کر کے، ولا تہینوا ولا تحزنوا کا عزم لے کر، اور ولا تنہون عن المنکر کی دعوت کو پھیلا کر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کائنات کے اندر ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اٹھو، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا علم لے کر، لا تہینوا ولا تحزنوا کا عزم لے کر، لا نخاف احدا الا اللہ کی شجاعت لے کر، اعدلوا اقرب للتقویٰ کی عدالت لے کر، نحن الذین بایعوا محمدہ کا ترانہ لے کر، ترکت فیکم امرین کا پیمانہ لے کر، طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سجاتے چلے جاؤ، نظام باطلہ کی دھجیاں اڑاتے چلے جاؤ، قال اللہ قال رسول کا پرچم لہراتے چلے جاؤ. اٹھو مسلمانوں، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. توڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک
اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اب گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا رول نمبر ہے 10۔ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا رول نمبر ہے 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خیر الانام ومن تبعهم بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم